یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، 10 دن یکم ذوالحجہ سے لے کر اور 10 ذوالحجہ تک. اب 10 ذوالحجہ میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 9 دن سمجھ لو، پہلے دن سے لے کر 9 ذوالحجہ تک. ان کے بارے میں حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی عمل خیر، عبادت کا کوئی عمل، وہ کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے، ان رمضان کو چھوڑ کر. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ دن جو آ رہے ہیں، یہ دن اور یہ راتیں، یہ رمضان کے بعد عبادت کے لیے سب سے افضل زمانہ ہے، ہر قسم کی عبادت کے لیے. کچھ عبادتوں کی فضیلت تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ان دنوں میں، یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. تو آپ اندازہ کرو کہ 24 گھنٹے اس میں فضیلت میں داخل ہو گئے، 24 سے 24 گھنٹے کہ دن کے اندر روزہ 1 سال کے برابر اور رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. اور صرف روزے اور رات کی عبادت ہی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، صدقہ خیرات ہو یا کوئی اور بھی نیک عمل ہو، اس کا ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی اور زمانے میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان زمانوں پر اس زمانے میں محبوب ہے. لہذا یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے ایام ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت کی راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے. تو جتنا جس کو توفیق ہو جائے، روزہ رکھنے کی توفیق ہو، نوافل کی توفیق ہو، تلاوت کی ہو، ذکر کی ہو، تسبیح کی ہو، صدقہ خیرات کی ہو، وہ سارے کام اس زمانے کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج کی عبادت کے ثواب سے اور اس کی رحمتوں سے انشاءاللہ معروم نہیں فرمائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ دور رہنے والوں کو بھی، دور افتادگان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ضرور پہنچے گی. اور پھر ان میں بھی خاص طور پر عرفے کا دن جو ہے، یعنی 9 ذوالحجہ، اس کی خصوصی فضیلت ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو اس کا تو اگر اور دنوں میں نہیں رکھ سکے تو کم از کم عرفے کے دن بھی آدمی روزہ رکھ لے اور رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو عام دنوں سے کچھ زیادہ نوافل پڑھ لے. عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، ان دنوں کے اندر اہتمام کر لے. آج کل تو راتیں بھی ذرا بڑی ہونے لگی ہیں. اور اگر کسی کو آخر شب میں اٹھنے کا موقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت رکھی ہے. ایک حدیث ہے، موجم طبرانی میں حدیث آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض اور وتر کے درمیان، عشاء کی نماز فرض کے بعد کسی بھی وقت کوئی بھی نفلی نماز پڑھ لے تو وہ صلاۃ اللیل میں لکھی جائے گی، رات کی نماز میں لکھی جائے گی. وہ جس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو کم از کم عشاء کے بعد کچھ نفلیں بنیت صلاۃ اللیل پڑھ لے. تو اور اگر کوئی پہلے سے پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کر لے.
تو تاکہ اس رات ان راتوں کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حصے دار بنا دے. یہ خصوصی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کے لیے رکھے ہیں. اور پھر اس کی انتہا ہوتی ہے قربانی کے اوپر. قربانی کے اوپر کہ جب 10 ذی الحجہ آ گئی تو قربانی کے دن شروع ہو گئے. یہاں پھر وہی بات ہے کہ حج میں بہت سے حاجی قربانی کر رہے ہیں. جنہوں نے قران کیا، جنہوں نے تمتع کیا، ان کے ذمہ قربانی واجب ہے، اور جنہوں نے افراد کیا ان کے ذمہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، وہ قربانی کرتے ہیں وہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیسرے ایک مشابہت کیا تھا، فرما دیا کہ قربانی کرو. وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد احرام کھلتا ہے، پھر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں. اب لباس بھی پہن لیتے ہیں حاجی، خوشبو بھی لگا لیتے ہیں، اور اپنے بال بھی کاٹ لیتے ہیں، اپنے ناخن بھی کاٹ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ جو مستحب قرار دیا گیا تھا کہ بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، اس کا انتہا جا کر قربانی پر ہوتی ہے کہ جب قربانی کر لی تو قربانی کرنے کے بعد وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. تو یہ ایک اور مشابہت قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ایام ہیں، چاہے وہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ ایام اور یہ راتیں بنائی ہیں. تو ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان 10 دنوں میں یا 12-13 دنوں میں جو عبادتیں انجام پا رہی ہیں، ان سے ایک اور عظیم سبق ملتا ہے جو در حقیقت اگر انسان ذہن نشین کر لے تو اس کی دینی کامیابی کی کلید ہے. وہ کیا کہ آپ جتنی عبادتیں دیکھ رہے ہو اس میں یہ بات نظر آئے گی کہ اگر عقل سے سوچو تو اس عقل کے ترازو میں یہ عبادتیں پوری نہیں اترتی کہیں. حج میں دیکھو، حج میں کیا عبادت ہو رہی ہے کہ بھائی 25-30 لاکھ آدمی مکہ مکرمہ سے سفر کر کے منا جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جمرات جس کو کہتے ہیں، اس کو کنکری مار رہے ہیں. یہ 25-30 لاکھ آدمی، بلکہ زیادہ، اب تو زیادہ تعداد ہونے لگی، یہ 30-35 لاکھ آدمی صرف ایک پتھر پر 7 کنکریاں مارنے کے لیے 3 پڑاؤ ڈالے پڑے ہوئے ہیں مینا میں. اور اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے صرف اس کام کے اوپر کہ 3 دن تک یہ مخلوق جو ہے جا کے ایک پتھر کو کنکری مارے گی. ارے بھائی کیا قصور کیا اس پتھر نے تو اس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں. تو عقل سے سوچو تو کوئی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. بھائی وہ شیطان تھا جس نے بہکایا تھا، وہ تو اب بھی کہیں پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوگا. اور یہ تو ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کنکریاں مار رہی ہے پوری مخلوق، اور اس کنکریاں مار مار کے خوش ہو رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کر لی، مار لی تم نے؟ کہا بھائی مار لی. جو اس نے مار لی وہ کامیاب ہو گیا. وہ جا کے لوگ دوسروں کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نے تو کر لیا، میں نے کر لیا. اور اس غرض کے لیے پورا 25-30 لاکھ کا شہر جو ہے وہ مکے سے مینا منتقل ہو گیا، وہاں پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پوری بستی بس گئی اس کام کے لیے. پوچھو کوئی کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ تو سارا پورا شہر امٹ کے آ گیا، کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہ پتھر مارنے پر، کنکر مارنے تھے اس پتھر کو. تو بظاہر تو کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی، لیکن سکھانا یہ مقصود ہے کہ اس عقل کو رکھ دو بالائے طاق. جب ہمارا حکم آ جائے تو جس کام کا ہم حکم دے دیں وہی عقل کے مطابق ہے اور وہی سمجھ کے مطابق ہے، وہی ٹھیک ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو
یا نہ آ رہا ہو، تمہاری عقل اس کو قبول کر رہی ہو نہ قبول کر رہی ہو، اس کو اچھا سمجھ رہی ہو اسے برا سمجھ رہی ہو، اصل کام جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا مارنے کا، ہم ماریں گے، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا حکم ہے، لہذا اس کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس زمانے کی ساری عبادتوں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد حرام میں، سنا ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں برابر ہے۔ حاجی وہاں پر مقیم ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ 8 تاریخ آئی، حکومت نکل جاؤ یہاں سے اور جا کے مینا کے صحرا میں جا کے پڑھو نماز۔ وہاں کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس 5 نمازیں وہاں پر پڑھنی ہے۔ بھائی کیوں پڑھنی ہے؟ مسجد حرام ہے، کعبہ ہے، اس کے پاس رہ رہے ہیں، اس کے تو پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، نہیں جاؤ یہاں سے اور وہاں جا کر بس پڑھاؤ ڈال لو اور 5 نمازیں وہاں جا کے پڑھو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کعبے میں کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، اصل جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جب ہم نے کہا چلے جاؤ تو اب تمہارے لیے اس مسجد حرام میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اب تمہاری فضیلت اس صحرا میں ہے، میں مینا کے صحرا میں جا کر وہاں فضیلت حاصل ہوگی۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دکھائی ہے۔ اسی کا ایک مظاہرہ